بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ سب آئے۔ ٹاپک آج کا تھوڑا سا میچور آڈینس کا، آئی ایم سینگ کہ کچھ ماشاءاللہ بچے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آج کا ٹاپک آل دو اٹ از اباؤٹ کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ اے لائف پارٹنر، مین اور وومین، ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور میرج کے بعد ایشوز کیا ہوتے ہیں۔ تو چلیں ماشاءاللہ آپ لوگ آئیں، آپ کے بھی وزڈم میں اضافہ ہو جائے گا چھوٹی عمر میں اچھی بات ہے، پہلے سے چیزیں کچھ پتہ لگ جائیں گی۔ یہ کیوں میں نے ضرورت سمجھی اس کی، بیکاز سب سے زیادہ ہمیں اس کے سوالات آتے ہیں، اور بھی ایشوز ہیں لیکن یہ کہ اس کے کافی سوالات آتے ہیں، اور آج ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمیں، خصوصاً ان باکس ہمارے فل ہیں وائی سی ایل پیج کے، یوتھ کلب پیج کے، انسٹا وغیرہ کے۔ سسٹرز بہت شکایت کرتی ہیں کہ ظاہر ہے رشتے نہیں ہیں اور اچھے رشتے نہیں مل رہے، اسی طرح میلز بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہنوں کی زیادہ شکایت ہوتی ہے، اور ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر کرنٹ اسپاؤز۔ یہ بھی بہت ایسے کیسز آئیں، وہ شاید اسپاؤس کو نہ بتائیں لیکن یہ کہ وہ آگے جا کے اس طرح کی بات کہ جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا نہیں ہے۔ شاید یہ اس لیے ہے کہ آج کل ایک پرفیکٹ میرج پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اسپیکرز بہت باتیں کر رہے ہیں، اسلامک اسپیکرز بہت زیادہ نالج انفارمیشن دے رہے ہیں کہ واٹس اے گڈ میرج، اور رائٹس آف ہسبینڈ کیا ہے، رائٹس آف وائف کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ میرج کاؤنسلرز بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو ان چیزوں سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وائف اگر ایسوسیٹیڈ ہے ان اسپیکر سے یا اس نالج سے تو وہ تو سن رہی ہیں، لیکن ہسبینڈ شاید نہیں سن رہا، تو ایک ڈسکرپنسی آتی ہے جس کی وجہ سے ایک ڈسگرنٹلمنٹ آتی ہے۔ میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہمیں یہ بہت زیادہ بات کی گئی کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اپنے کرنٹ ہسبینڈ سے، اور ان میں یہ خامی ہے، ان میں وہ خامی ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، اور میں نے جیسا میرج کے بارے میں سوچا تھا ویسا نہیں ہے۔ بہت یہ چیزیں آتی ہیں، میلز کی طرف سے بھی آتی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ فیمیلز کی طرف سے زیادہ۔ تو یہ ایک المیہ نظر آ رہا ہے کہ سم ہاؤ اتنی انفارمیشن آ گئی ہے، اتنا نالج آ گیا، لیکن ابھی تک اس کی پریکٹیکلٹی ہماری سوسائٹی میں نہیں آئی، جس کی وجہ سے ڈسگرنٹلمنٹ بہت ہے، پھر ڈفرینسز بہت بلڈ ہو رہے ہیں اور ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ میں ایک بہت بڑا ریزن سمجھتا ہوں، جو اسلامک فلسفی کلیئر نہیں ہے ہم لوگوں کو کسی بھی معاملے کو رن کرنے کی، اور ہماری تربیت ہی ایسے نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگ جس ایج میں رہ رہے ہیں وہاں ویسٹرن فلسفیز مسلط ہیں، اور ویسٹرن فلسفی میں یہ جو ایک فلسفی ہے نا فریڈم آف سپیچ کی، یا آپ کہہ لیں کہ ایبسولوٹ فریڈم آف سپیچ، یا ڈس ایگرینگ ود سم ون، یا یہ کہ اپنا اوپینین ہونا، اس کی بہت عادت ڈالی جا رہی ہے ہمیں کہ تمہارا ایک اپنا اوپینین ہونا چاہیے۔ یہ ایک حد تک بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے اوپینین سے یہ ہے کہ آپ بلائنڈ فالوئنگ سے بچ جائیں گے، آپ بہت سی خرافات سے بچ جائیں گے، لیکن اس کی اتنی ہمیں عادت ڈالی جا رہی ہے، اتنی عادت ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم قرآن اور حدیث کے اوپینین کو بھی بیلٹل کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا اوپینین جو ہے وہ حاوی ہونا چاہیے، اور ہمارے اوپینین کے خلاف کوئی بات چلی جائے تو ہم اس کو مولڈ کر دیتے ہیں، ٹویسٹ کر دیتے ہیں، اس کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی پرانی قوموں نے غلطی کی تھی، اور ان کی تباہی کی بہت بڑی وجہ بنی کہ قرآن اور حدیث کس سے جو اوپینین آ رہا ہے، اگر وہ آپ کے اوپینین یا کلچر پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کو ٹویسٹ کرنا، یا کہنا کہ نہیں یہ تو فلانے کی انٹرپریٹیشن ہے، ایسا نہیں ہے، اور اپنی بات کرتے رہنا، یہ دونوں کا مسئلہ ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، میں دونوں کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ایلڈرز کا بھی ہے ظاہر۔ تو ایز اے سوسائٹی یہ ہمارا مسئلہ ہے، جبکہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ اس آیت پہ آ جائیں۔ وہ آیت اللہ نے ہماری جو رہنمائی فرمائی سورہ احزاب کی ورس 36 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ It is not fit for a believing man or a believing woman، نہیں زیب دیتا ایک مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو اس میں اس کے بعد ان کا کوئی اوپینین ہو۔ یہ ہے فیصلہ اللہ کا قرآن مجید میں۔ اب ہم میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ ڈیفینیشن ہی ہضم نہیں ہونی مومن کی اور مسلمان کی، کہ یہ کیا، اس کا مطلب ہم سلیوز ہیں،
یہی ہے نا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تم فری ہو, تم بہت اوپینینیٹڈ ہونا چاہیے, تمہارا یہ اوپینین ہونا چاہیے, وہ اوپینین ہونا چاہیے. تو بات وہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹروتھ تو یہی ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والے لوگ ہیں, اور جتنا یہ ہم اپنی جنریشن کو جلدی بتا دیں, چاہے ان سے ہضم ہو یا نہ ہو, اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. کسی بھی طریقے سے ان کی تربیت اس پہ کریں. تو یہی ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ وہ کوئی اوپینین دیں, جبکہ اللہ اور رسول نے ایک فیصلہ جو ہے وہ جج کر دیا ہے تمہارے درمیان. اینڈ ہو ایور ڈس اوبیز, اور اس کے بعد جو بھی ڈس اوبے کرے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو, ہیز سرٹنلی اسٹریڈ انٹو کلیئر ایرر, تو پھر فقط ضل ضلالا مبینہ, وہ پھر بہت ہی گمراہی کا شکار ہو چکا ہے. ایک تو یہ, یہاں سے اگر ہم شروع کریں ہر ریلیشن کو اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ دیکھو جب قرآن اور حدیث سامنے آ جائے تو اس کے بعد اپنی رائے دینا یا اس کو نہ ماننا یا اس کو ٹویسٹ کرنا یا کہنا ہے تو فلانے مولوی کی انٹرپریٹیشن, حالانکہ بہت کلیئر کٹ آیاز ہیں, ان میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, وہ بہت کلیئر آیاز ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرٹی سے ہسبینڈ اور وائف دونوں کے سارے رائٹس بتائے ہیں, اور بہت حکمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظاہرہ احکامات فل آف وزڈم ہے, بہت حکمت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی کنٹرول کرنے کا میکانزم اور عورتوں کو بھی کنٹرول کرنے کا میکانزم نازل کیا. یہ اب الگ بات ہے کہ ہم اس کو بلیٹل کریں, ہم اس کو نہ مانیں اور بعد میں ہمارے مسئلے مسائل پیدا ہوں. خطبہ نکاح, اس میں جو آیت پڑھی جاتی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. اور پھر کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور اللہ سے ڈرتے رہو through whom you ask one another and the wombs. رحم کے رشتوں کا ذکر ہوا, رحم کے رشتے برقرار رکھو, اور وہ برقرار کیسے رہیں گے؟ تقویٰ سے. 2 بار تقوی کا ذکر ہے. اس لیے جو سوسائٹی نمبر 1 اس بات کا اقرار نہ کرے کہ ہمارے آگے اللہ رسول کا اوپینین سب سے اولین ہے, نمبر 1 ہے, اور دوسری بات تقوی کی طرف نہ آئے, تب تک معاملات درست نہیں چلتے. تو ہسبینڈ وائف کے تمام معاملات تقوی کی بیسس پہ چلیں تو وہ رشتے ٹھیک رہتے ہیں, بہت اچھے رہتے ہیں. تیسرا ایک المیہ جو ہے وہ فیمنزم جو موومنٹ, فیمنسٹ موومنٹ جو آئی پاکستان میں, تباہ کن موومنٹ, اور وہ بالکل ویسٹ سے, ویسٹرن جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس سے پٹری سے ہٹ گئی, کیونکہ ویسٹرن فیمنسٹ موومنٹ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک اکنامک امپاورمنٹ کی موومنٹ تھی, اور اس میں بھی بہت فلاز ہیں. اب وہ جو ان کی بانی ہیں, فیمنسٹ موومنٹس کی جو بانی ہیں خواتین, وہ اب انٹرویوز دے رہی کہ وی ور رانگ, اور وہ اکنالج کر رہی ہیں, اور وہ باقاعدہ سم آف دیم آر کرائنگ. ویسٹرن بھی فیمنسٹ موومنٹ ہے, اس کے بھی اتنے فلاز کہ وہ بار بار ریوائز بھی ہوئی, اب جا کے وہ اکنالج بھی کر رہے ہیں کہ وی گاٹ اٹ رانگ, وی ور رانگ ان دا فرسٹ پلیس. اینی وے, پاکستان میں جو فیمنسٹ موومنٹ چلی وہ اتنی اگریسو اور وہ اتنی نان سینسیکل میرے نزدیک وہ موومنٹ تھی اور ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویوز دیں, آپ کہیں جی کہ ہمارے نزدیک وومن امپاورمنٹ کے یہ ویوز ہیں, اور اگلا بندہ اپنے ویوز دے, اور پیپل لرن ٹو لیو, اور ظاہر ہے کہ بندہ ایک بیلنس اس پہ آئے, اور وہ قرآن اور حدیث کا سب سے بیلنسڈ ہے اوبیسلی. لیکن انہوں نے کیا کہ جو ٹریڈیشنل ویو تھا اس کی دھجیاں اڑا دیں, اور اس کو ڈیمونائز کیا, اور اس کو اتنا ڈیگریڈ کیا کہ آج ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, میں اسکولز میں جاتا ہوں, چھوٹی چھوٹی بچیاں 8 کلاس 7 کلاس, اور لٹرلی مجھے رونا آتا ہے ان کے ویوز سن کے. اتنا بڑا المیہ یہ بن چکا ہے. یس, سم آف دیم آر ویری گڈ ماشاء اللہ, اور موسٹ آف دیم آر گڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شریف نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ویوز جب خراب ہونے پہ آئے تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. اب ویوز یہ خراب ہو گئے ہیں کہ گھر داری کو اور ہوم میکنگ کو وہ گالی سمجھنے لگے. یہ ہے المیہ. دیکھیں, ایک ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ وومن امپاورمنٹ ہے, ایسے ایسے ہونا چاہیے, لیکن ایک ہے کہ آپ دوسری سائڈ کو گالی دو, ڈیمونائز کرو, اور اتنا ڈراؤ. اب یہی ہے لٹرلی ہماری بہت سی بچیاں گھر داری کو, ہوم میکنگ کو گالی سمجھتی ہیں, گالی, ڈیگریڈیشن سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیگریڈیشن ہے. حالانکہ
اسلامی نظام دیکھا جائے تو اللہ نے عورت کو آنر ہی اس لیے زیادہ دیا کیونکہ وہ بہت بڑی جاب کر رہی ہے، بہت بڑی، اور وہ ہوم میکنگ کی جاب ہے۔ ہوم میکنگ کوئی چھوٹی جاب نہیں ہے۔ ہوم میکنگ سے مراد ہے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کی رکھوالی کرنا، گھر کو بہت اچھا بنانا، اس کو ایک اچھا گھرانہ بنانا۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے کلچر میں ہوم میکنگ سے مراد ہے کہ ایک عورت شادی ہو کر آئی تو اب وہ سارے خاندان کی نوکرانی ہے، سب کے کپڑے بھی دھونے ہیں، سب کے پراٹھے بھی بنانے ہیں، سب کا کام بھی کرنا ہے، سب کو سرو بھی کرنا ہے۔ تو شاید اس امیج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے شاید ہماری جو بچیاں ہیں وہ اب ہوم میکنگ کو ایک گالی سمجھتی، کیونکہ شاید ان کے ذہن میں ہوم میکنگ یہ ہے کہ بس نوکرانی بننا پڑے گا، جبکہ ہوم میکنگ یہ نہیں ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری وہ چیزیں جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ بالکل ہوم میکنگ یہ نہیں، ہوم میکنگ سے ہماری یہ مراد ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، بینگ دیئر فار دا چلڈرن، بیکاز عورت میں اللہ نے خاص اس کی جو بائیو کیمسٹری ہے، دیکھیں نا زیادہ تر جو فیمیل جو ٹیچرز ہوتی ہیں بچوں کی وہ فیمیلز ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مونٹیسری کی، گریڈ 1 2 کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کیئرنگ نیچر، آکسیٹوسن ان کا زیادہ ہے، خاص کیمیکل، اللہ نے ان کی ساخت ایسی ہے کہ دے آر دیئر ٹو ڈو دس ورک، کیئرنگ فار دا چلڈرن۔ اور ظاہر ہے کہ ماں کی گود سے جو ایک بچہ گروم ہو کر نکلے گا، ایک اچھی ماں، پڑھی لکھی ماں کی گود سے، تو وہ اس کا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوگی۔ اب ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن اس سے ہم لوگ لرن نہیں کر رہے۔ ویسٹ میں جو عورت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رابرٹ فیلڈ مین نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی۔ رابرٹ فیلڈ مین بہت بڑا نام ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں، جو لوگ سائیکالوجی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس نام کو۔ ہارورڈ کا پروفیسر ہے، بہت کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ رابرٹ فیلڈ مین کی ایک ریسرچ ہے اور 2010 کی ریسرچ ہے، قدر پرانی ریسرچ ہے۔ اس میں اس نے کہا کہ میجر ڈپریشن ایک ڈس آرڈر ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے باقاعدہ، میجر ڈپریشن، اور اس نے کہا کہ یہ خواتین میں زیادہ کامن ہے، امریکن وومن میں۔ اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ بیکاز وہ بہت زیادہ ملٹیپل رولز میں انوالوڈ ہیں۔ نمبر 1، دے ہیو ٹو پلیز دا باس، بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پلیزنگ دا باس سے مطلب ہے کہ ناٹ ان اے بیڈ سینس، واٹ آئی مین از کہ ڈوئنگ اے لاٹ آف ہارڈ ورک، ظاہر ہے، اینڈ مینٹیننگ اے کیریئر، وہاں پر بزی۔ اس کے بعد جو شوہر ہے اس سے اگر بریک اپ ہو گئی ہیں تو وہ سنگل مدرز ہیں۔ سنگل مدر کا الگ ایک برڈن، ظاہر ہے سنگل مدر نے بچے کو ریز کرنا ہے، اس نے بچے کو لک آفٹر کرنا ہے، اس نے بچے کا خرچہ اٹھانا ہے۔ مرد تو جو ہے وہ ظاہر ہے کیس کوس کر کے نکل جائے گا، لیکن یہ کہ سنگل مدر کا الگ ان پہ ایک برڈن ہے، پھر گھر کو سنبھالنا، مینیج کرنا چیزیں، وہ ایک الگ برڈن ہے۔ تو اتنے زیادہ برڈنز لے لے کے ناؤ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ بہت بڑا ایک ڈس آرڈر، میجر ڈپریشن ڈس آرڈر کا وہ شکار ہے۔ اب ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہوم میکنگ کی ڈالی ہے، اور وہ ہوم میکنگ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر آتا ہوں۔ ہاں یہ کہ اگر وہ کوئی جاب کرنا چاہے اور وہ ایک اچھی جاب ہے، اس کی ایسپریشن ہے، مثال کے طور پہ ایک ایسی جاب، ٹیچنگ کی جاب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیریئر کو اتنا پریفر کر لینا کہ فیملی نگلیکٹ ہو جائے، وہ آج فیمنسٹ کے بیانات انٹرنیٹ میں موجود ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ریگریٹس کیا ہیں۔ اینی وے، تو یہ 3 باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے آج کی کلاس کا، کہ دیکھیں نمبر 1، ہم یہ بھول چکے ہیں اس دور میں، ہمیں سکھایا گیا اوپینینیٹڈ ہو جاؤ، اوپینینیٹڈ ہو جاؤ، تمہارا ایک اوپینین ہونا چاہیے۔ وہ کرتے کرتے ہر بندہ کمنٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر بندے کا ایک اوپینین ہے، ہر بندہ سٹیٹس ڈال رہا ہے، اس سے ہمیں ایک عادت پڑ گئی کہ ہم ہر بات پہ اوپینین دیں۔ وہ جب ہر بات پہ بندہ اوپینین دے گا پھر سارے لیڈر ہیں، جب سارے لیڈر ہیں گھر میں، وہ 2 لیڈرز آ گئے، عورت بھی لیڈر ہے مرد بھی لیڈر ہے، پھر شادی تو نہیں چلنی نا، پھر تو ہر کسی کا اوپینین ہوگا۔ ہیونگ سیڈ اٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کا اوپینین نہ ہو یا عورت کا اوپینین نہ ہو، بالکل ہو، لیکن جہاں پر اللہ رسول کا اوپینین آ جائے وہاں پہ خاموشی ہے، جہاں پہ اللہ رسول کا بتایا وہ آرڈر آ جائے وہاں پہ خاموشی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز ڈیفائن کر دی ہے کہ یہ اس طرح سے ریلیشن چلے گا، تو ہمارے لیے بہتری یہی کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ تقویٰ جب تک نہیں ہوگا ریلیشن شپس میں، خدا خوفی نہیں ہوگی، ریلیشن شپس نہیں چلیں گے۔ اور نمبر 3،
کہ جو ایکسٹریمسٹ ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ میں اسے کہوں گا، جو ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ چلی جس نے ڈیمونائز کیا اور ہماری بچیوں کے دل میں ہیٹرڈ پیدا کی باقاعدہ گھرداری کے حوالے سے، اور لٹرلی ناؤ دے کنسیڈر اٹ این ابیوز کہ گھرداری کرنی، گھر میں رہنا یعنی کہ ہوم میکنگ کرنی ہے، یہ تو ایک گالی ہے، کھانا بنانا ہے، یہ تو ایک گالی ہے، کھانا کیسے بنا سکتی ہے عورت؟ تو یہ چیزیں ایکسٹریمزم ہے، ایکسٹریمزم فرام اینی سائڈ، چاہے وہ کلچر سے آ رہی ہو۔ کلچر کی ایکسٹریمزم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اب وہ آگے اب وہ نکرانی ہے، یہ کلچر کی ایکسٹریمزم ہے اور سارا بوجھ اس پہ ہے، سب کچھ اس نے کرنا ہے اور ایوری تھنگ شی ہیز ٹو کمپرومائز، یہ کلچر کی ایکسٹریمزم ہے۔ آن دی ادر سائڈ جو فیمنزم، ریڈیکل فیمنزم کی ایکسٹریمزم ہے وہ یہ کہ یہ گالی ہے، ہوم میکنگ۔ تو بہرحال ہم نے وی آر پیپل آف ماڈریشن، ہم امتاً وسطا ہیں، ہم نے ماڈریشن کی طرف آنا ہے۔ تو ٹو بگن ود، سب سے پہلے یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ اے لائف پارٹنر، اسپاؤز، اور یہ کہ انڈرسٹینڈنگ مین اینڈ وومن۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایسے ہی ہے، انفارچونیٹلی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ ظاہر ہے کہ لوگ اس لیول پہ تھے انٹلیکچولی کہ وہ سمجھ جاتے تھے ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ وومن۔ آپ دیکھیں کہ گاؤں کے لوگ سمپل لوگ ہیں، انہوں نے کوئی ٹریننگز نہیں اٹینڈ کی ہوئی، لیکن یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ عورتوں کی ایک خاص نیچر ہے، مردوں کی ایک خاص نیچر ہے۔ آج سائیکالوجسٹ وہ چیزیں بتا رہے ہیں، تو کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں وہ ریوائز ہو جائیں، کیونکہ اصل میں ہم اتنا پلیجر کا عادی ہو چکے ہیں کہ جو ہم سے ڈس ایگری کرے، ظاہر ہے ڈس ایگریمنٹ پلیجر کا قاتل ہے، تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ پھر قرآن اور حدیث بھی ہم سے ڈس ایگری کر رہی ہو۔ ہماری پرسنالٹیز اصل میں ایسی بن چکی ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن اینی وے، میں چاہوں گا کہ بھائی اور بہن جو بھی سن رہے ہیں اس کو، وہ سمجھیں کہ مین اور وومن اصل میں کیسے ہیں، تاکہ ان کی ایک ہیلپ ہو جائے فیوچر میں ریلیشن شپس کے لیے۔ دیکھیں، بڑی اچھی ایک کتاب ہے، مین آر فرام مارس، وومن آر فرام وینس، آلدو اس کو تھوڑا چیلنج بھی کیا گیا ابھی کرنٹلی، تھوڑا کرٹیک بھی اس پہ موجود ہے، لیکن یہ کہ کچھ باتیں اس میں بہت درست ہیں، وہ میں مینشن کرنا چاہوں گا، اور وہ بڑی بنیادی اور بڑی بیسک سی باتیں ہیں۔ تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، مین آر لائک ربر بینڈز، وومن آر لائک ویوز۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کو ایکسپلین کیسے کیا گیا؟ دیکھیں، مین آر لائک ربر بینڈ سے مراد ہے کہ مین کی کچھ ساخت ایسی ہے، بایو کیمسٹری یا نیچر ایسی ہے، اور یہ آپ سب لوگ ایگری کریں گے، یہاں پہ سب مین بیٹھے ہوئے، کہ دے ول کیپ آن لسننگ، ربر بینڈ جیسے اس کو آپ فلیکس کرتے رہتے ہیں نا، اس کو آپ کرتے رہتے ہیں، الاسٹیسٹی اس کی بڑھتی جاتی ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ بریک کر جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے ربر بینڈ سے کہ یس دے ول کیپ آن ٹیکنگ، لیکن اگر یہ کہ انہیں وہ چیز نہ ملی، وہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں وہ چیز کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ ان کی لمٹ آف الاسٹیسٹی پوری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اس ربر بینڈ نے ٹوٹ جانا ہے، اور اس کا ٹوٹنا پھر وہ پھر ایک ایکسپلوسو ہونا ہوتا ہے۔ لیکن وومن آر لائک ویوز، یہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ وومن کے جو موڈ سوئنگز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ناٹ ان اے نیگیٹو سینس، یہ ایک کوالٹی بھی ہے ظاہر ہے لائک ویوز ہونا، کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اور ویوز میں ورائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایموشنز کی۔ تو یہ ان دیٹ سینس ہے کہ ویو جیسے سائنوسائڈل ویو آپ نے دیکھی ہے کہ اس کی پیک بھی ہوتی ہے، اس کا ٹرف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں، تو ظاہر ہے کہ دے فلو لائک ویوز، اور اس میں بہت آپ پازیٹیو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ بہت فرق ہے وومن اور مین کے ایموشنز میں۔ مین جو ہے وہ چیز لیتے رہتے ہیں اور پھر ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو میں چاہتا ہوں وومن کو بھی سمجھنی چاہیے، اور میلز کو وومن کے حوالے سے سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مین گو ٹو دیئر کیوز اینڈ وومن ٹاک، یہ بھی آپ لوگ ایکنالج کریں گے۔ مین جو ہے وہ کیو میں بند ہونا پسند کرتے ہیں، اپنے کیو میں، اور کیو جو ہے وہ اس سے مراد ایک آئسولیشن، بس الگ ہو جانا، اور ایک ایمٹی باکس ہوتا ہے مین کے برین میں، یہ بھی سائیکالوجسٹ ایک مذاق میں بات کرتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اینڈ دے جسٹ لائک ٹو ٹرن دیٹ باکس آن، کہ اس ایمٹی باکس کو بس ٹرن کر لیں، اور وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے، بس خالی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اینڈ وومن کانٹ بیئر اٹ اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ، کہ وہ جب دیکھتی ہیں انہیں تو انہیں غصہ چڑھتا ہے کہ یہ کیوں ایسے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ ایک انسینسٹیو انسان ہے، مطلب اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑا۔ ایسا نہیں ہے، اس ٹائم پہ وہ اپنے کیو میں ہوتا ہے، اس ٹائم پہ اس نے اپنا ایمٹی باکس آن کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے وومن کو یہ میسج آتا ہے کہ انہیں تھوڑی سی سپیس دے دیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی سی سپیس لے لے۔
تو ہو سکتا ہے وہ کسی فرینڈ کے پاس چلے جائیں، لیکن یہ کہ غیر ذمہ دار نہ ہو. غیر ذمہ داری ہے کہ کبھی بالکل ہی ایسے کیو میں ہر وقت ہی کیو میں بند ہو جانا، یہ بالکل ہی غیر ذمہ داری، کہ کیئر ہی نہ کرنا، سننا ہی نہ. اینی وے، اور وومن ٹاک، یہ بات یاد رکھیں کہ خواتین جو ہیں انہیں جو بات ہوگی وہ فوراً بات کرنا پسند کریں گے. تو یہ مین کو پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یہ تو باقاعدہ دیکھیں نا، حدیث میں بھی مینشنڈ ہے یہ بات، کانٹیکسٹ ہے نا حدیث کا، کہ وومن لائک ٹو سے اٹ آؤٹ اور وٹ دے سے دے ڈونٹ مین. جیسے اس کتاب میں بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ ان کی لینگویج ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اف دے آر سیئنگ سم تھنگ کہ مجھے آپ سے کبھی خیر نہیں ملی، تو ان کی لینگویج میں کبھی سے مراد ہے ابھی. اگر آپ اس کو لٹرل لے لیں گے نا کبھی، اور آپ بھی بالکل اس طرح بن جائیں گے، اس طرح بننے سے مراد ہے آپ بھی وہی ایموشنز ایگزیبٹ کریں گے، تو پھر مسئلے بڑھیں گے. تو ان کی لینگویج میں کبھی سے مراد ہے ابھی. اس کے بعد وہ خود ہی جو ہے وہ اس کو سیٹل کر لیں گی، نارمل ہو جائیں گی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب مین بھی سیم فریکوینسی پہ آ جاتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا میکنزم یہ ہے کہ انہوں نے نکالنا ہے. اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو وہ پھر دوستوں میں نکلے گا، یا بہن کے پاس نکلے گا، یا وہ ان ورسٹ کیس سینیریو والدہ کے پاس نکلے گا. اور آپ دونوں کی تو صلح ہو جائے گی، لیکن جو آپ کا امیج وہاں خراب ہو گیا وہ پھر اٹس ٹو لیٹ. ٹھیک ہے نا، وہاں بات نکل گئی. تو اس لیے یہ کہ تربیت ہی ایسی ہو کہ آپ دونوں میں کیمسٹری ایسی ہو، بانڈنگ ایسی ہو کہ سن لیں ایک دوسرے کی بات. اور وومن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ مین ربر بینڈز کی طرح ہے، سنائیں ضرور، لیکن یہ کہ اتنا زیادہ نہیں کہ وہ بالکل ہی اس کا ایک پوائنٹ تھریش ہولڈ ریچ کر جائے اور وہ بالکل ہی پھٹ جائے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ کہ مین پرابلم سالور ہیں اکارڈنگ ٹو دس بک، اور وومن جو ہے وہ نٹی گریٹیز میں جاتی ہیں. اس میں کوئی ڈیگریڈیشن نہیں ہے. پرابلم سالور سے مراد ہے کہ دے ول لائک ٹو سالو دا ایشو فوراً سے، اچھا یہ ہوا ہے، اس کا یہ سلوشن ہے. لیکن یہ کہ خواتین کو اکارڈنگ ٹو دس بک یہ پسند ہے کہ وہ نٹی گریٹیز ڈیٹیلز بھی بتائیں، تھوڑی سٹوری ٹیلنگ بھی ہو. اور یہ ایک پازیٹیو بھی ہے ان کا، بہت پازیٹیو ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ سلیقہ شعاری اور یہ نٹی گریٹیز میں جانا، ایکسلنس کے لیول پہ جانا. آپ نے دیکھا ہے کہ مرد ایک ہوم میں دعوت ارینج کرے اور خواتین کریں تو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم میل جو ہیں وہ تو پلیٹیں بھی نہیں، وہ ڈبے کھولے اسی میں ٹکے شکے منگائے، اسی میں کھانا کھایا، ختم. لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہترین برتن، ہر چیز جو ہے وہ لیول کی ہونی چاہیے. یہ فرق ہے نا، نٹی گریٹیز اور ڈیٹیلز میں جانا. اور مین یہ کہتے ہیں کہ بس کام ہونا چاہیے. میجورٹی کی یہ نیچر ہے، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں لیکن میجورٹی یہی ہے، رول یہی ہے، جنرالٹی یہی ہے. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے. اس میں اتنا فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے شوہر یا کوئی میل جو ہے وہ کیجول ہے. اس کیجول پن کو ہم ارسپانسبلٹی کہیے تو ارسپانسبل نہیں ہے، وہ اس کی نیچر ہی ایسی نا. کیجول پن تھوڑا ہے میل میں، میل تھوڑا را ہوتا ہے، اس کی بایو کیمسٹری ایسی. اب وہ کیمیکل ٹیسٹوسٹیرون میں سمجھانے بیٹھ جوں تو پھر وہ بہت کلاس لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ دیٹس ہاؤ اٹ از. اس کو تھوڑا سا نازک کرنا اور بیلنس کرنا، یہی اسی لیے تو شادی ہے. اگر وہ بھی پہلے سے نازک ہے، وہ بھی بالکل وہی چیز ہے جو آپ چاہ رہی ہیں، تو پھر کیا، پھر تو بیلنس ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو مختلف بنایا ہے، ڈفرینٹ ہیں دونوں، اور دے بوتھ کمپلیٹ ایچ ادر، دے بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر. یہ ہے اصل میں بات. تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے مسئلہ فوراً سے حل ہو، وہ پرابلم سالونگ کی طرف جاتا ہے. تھوڑا سا مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ضرور سن لیں سٹوری ٹیلنگ وغیرہ، اور تھوڑا کمنٹ کر دیں کہ اچھا ایسے ہوا ایسے ہوا. تو یہ باتیں سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ وومن کو سیکھنا چاہیے کہ مین کیجول ہوتے ہیں، مین جو ہے وہ پرابلم سالور کی طرف پرابلم سالونگ کرتا ہے، اور شاید اس میں وہ والی نزاکت نہیں ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. چوتھی جو بات یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ مین آر موٹیویٹڈ وین دے فیل نیڈیڈ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مین کو موٹیویٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ انہیں ثابت کریں کہ تمہاری ضرورت ہے. اگر تانے دے دے کے آپ نے انہیں یہ ثابت کر دی کہ تم ورتھ لیس ہو، اور آپ اپنے رویے سے ثابت ہی نہیں کر رہے کہ تمہاری ضرورت ہے گھر میں، تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوگا، وہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. جیسے وہ ربڑ بینڈ والی مثال ہے. کیونکہ دیٹس ہاؤ مین آر. یہ آپ بھی اکنالج کریں گے اور سائیکلوجیکلی بھی پروون ہے. کئی احادیث دیکھیں، اللہ نے قوام کیوں بنایا؟ قوام کا کام کیا ہے؟ قائم کرنے والا. قوام کو یہ پسند ہے کہ مجھ پہ ڈپینڈنسی کی جائے. اگر آپ اسے شو کریں گے کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے،
تو پھر وہ نہیں چل سکے گا. پھر تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بات ہے نا کہ توڑ دیا, یا اس کا وہ جو پوائنٹ تھا الاسٹیسٹی والا وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے مین کو موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی ضرورت ہے, اور یو ڈیپینڈ آن دیم. چاہے اس کو فیک کرنا ہے کر لیں, لیکن یہ کہ مین ول ڈیفینیٹلی فیل موٹیویٹیڈ. وومین آر موٹیویٹیڈ وین دے فیل چیرشڈ. بہت فرق ہے. مین کیسے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں یو آر نیڈیڈ. وومین کیسے موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ آپ انہیں چیرش کریں, تعریفیں کریں, آپ ان کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے, اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے. اس لیول پہ آتا ہے چیرش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 کیسز میں جو ہے جھوٹ بولے جا سکتے. حدیث کا کانٹیکسٹ ہے. ایک یہ کہ تعریف کرنے کے لیے, تو اس میں کیا حرج ہے. دیکھیں یہ میں حدیث اس لیے سنائی ہے کہ اس لیول پہ چیرش کرنا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو القابات سے بلاتے تھے. حضرت عائشہ کا لقب رکھا ہوا تھا اللہ کے, عائش غالباً, عائش. تو محبت سے بلانا, القابات دینا, چیرش کرنا, نارمل رہنا, اس طرح سے ظاہر ہے ویوز کی طرح نہ ہونا, بلکہ جو آپ کی نیچر ہے کمپوزڈ. وومین بھی کمپوزڈ ہوتی ہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ ذرا فرق ہے, نیچر میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ بات ضروری ہے. مین نیڈ اے کائنڈ آف لو, یہ بھی بڑا ضروری ایک فرق ہے. دیکھیں وومین اور مین دونوں کو لو چاہیے, لیکن مین کو کس طرح کا لو چاہیے وہ سنیں. مین نیڈ اے کائنڈ آف لو دیٹ از نمبر 1 ٹرسٹنگ, ایکسیپٹنگ اینڈ اپریشیٹو. یہ سائیکالوجسٹ کی بات بتا رہا ہوں. نمبر 1 انہیں پسند ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کیا جائے, لیکن یہ کہ میل اپنے ایکشن سے بھی ثابت کرے کہ وہ ٹرسٹ وردی. صرف یہ نہیں کہ ایکشنز اس کے زیرو ہیں, کرنا اس نے کچھ نہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جائے گا, وہ تو پھر بیلنس ڈسٹرب ہو گیا نا. آپ نے بھی تو کچھ بیلنس اسٹیبلش کرنا ہے نا. تو میلز کو پسند ہے وہ والی محبت جس میں ٹرسٹ شامل ہو, کہ یو آر ٹرسٹنگ می, کہ میں ایک بات کر رہا ہوں تو ٹرسٹ ہے بیگم کو. نمبر 2 ایکسیپٹنگ, جو وہ ہے اس کے بارے میں ایکسیپٹیبلٹی, لیکن یہ کہ ریش نہ ہو, را نہ ہو. ایکسیپٹیبلٹی سے مراد ہے کہ میں بزی ہوں, وومن ایکسیپٹ, میری وائف ایکسیپٹ کر رہی. میں تھکا ہارا آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, وومن میری وائف ایکسیپٹ کر رہی ہے. مرد کو خوشی ہوتی ہے, اس طرح کی محبت پسند ہے مرد کو, سیدھی سی بات ہے. تو تیسری چیز یہ کہ اپریشیٹو, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جارڈن پیٹرسن ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ہارورڈ کے گریجویٹ ہیں, وہ بھی اچھے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ان کے. تو وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں وہ میلز کے آتے ہیں, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. امریکن سوسائٹی کی بات کریں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو وہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہے میلز کو مین شکایت کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دے آر انڈر اپریشیٹڈ. جو میلز ہیں وہ بہت انڈر اپریشیٹڈ ہیں. تو اس کی خیر وہ ایک پوری ڈیٹیل دیتے ہیں کیسے اسٹڈیز میں بھی انڈر اپریشیٹ, یعنی میل سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بہت سپر ڈپر اسٹرانگ ہے, اس کو اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. میل کو وہ والا لو پسند ہے جس میں ٹرسٹ ہو, ایکسیپٹیبلٹی ہو اور اپریسیشن ہو. اب وومین نیڈ اے کائنڈ آف لو دیٹ از نمبر 1 کیئرنگ, بہت ضروری پوائنٹ ہے. لو لینگویج جو وومن کو پسند ہوتی ہے وہ فزیکل ٹچ اور کیئر کی ہوتی ہے, اور اس کو موویز میں بھی وہ پھر دکھاتے ہیں اسی طرح. ظاہر ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ ریسرچز ایویں بوگس ہیں, تو پھر پوری موویز دیکھ لیں آپ, وہ کیا اس میں دکھا رہے ہیں. وومن کو کیئر چاہیے. نمبر 1 کیئرنگ. نمبر 2 انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں وہاں پر تھا ایکسیپٹنگ, یہاں پر کیا ہے انڈرسٹینڈنگ. ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو لیبل نہ کرنا. ہم لیبل کر دیتے نا کہ اس کا تو غصہ ہی بہت ہے, یہ کیا لیبلنگ ہے, اس کا تو غصہ, یہ کبھی غصہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ انہیں یہی کہتے رہیں گے غصہ بہت ہے غصہ بہت ہے, کبھی ٹھیک نہیں ہونا. دیکھیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں, ایسی باتیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک بار دوسری وائف کی طرف سے کچھ ڈشز آئیں, حضرت عائشہ کو تھوڑا سا غصہ ہوا. ظاہر ہے یہ نیچرل ایک جیلسی ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے جو ہے ہاتھ مارا, غالباً یہی کانٹیکسٹ ہے, وہ گر گئیں, ڈشز گر گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت کمپوزر کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ تمہاری امی کو, والدہ کو غیرت آ گئی. دیٹ واز ہز رسپانس, بس. اور بعد میں بات ڈائلیوٹ ہو گئی. وہاں پر ایشو بہت کھڑا ہو سکتا تھا, اللہ معاف کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں, لیکن کوئی عام مرد ہوتا تو بہت سا ایشو کھڑا ہو سکتا تھا.
تو اس لیے ایکسیپٹنگ کہ ہو دے آر، جیسے میں نے اوپر جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا اور لیبل نہ کرنا، یہ ہے لو کی ایک شکل جو وومن کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری بات، رسپیکٹفل۔ یقین کریں 80% نہیں تو کہہ لیں 6 آؤٹ آف 10 جو شکایات ہیں، جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یو میٹر، اس میں باقاعدہ ڈیٹا ہم لکھتے ہیں، فارم دیتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں آپ کو کمپلینٹ کیا ہے، اس کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ ڈیٹا آتا ہے، اس ڈیٹا کی بیسس پہ ہم ٹاکس ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اس ڈیٹا کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین کریں جو میرے پاس موجود ہے، 6 آؤٹ آف 10 کی شکایت یہ کہ یہ میری رسپیکٹ نہیں کرتے، خواتین کی، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یا میلز کے بارے میں، کہ یہ ڈس رسپیکٹفل ہے، میرے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کی جو دوستیں تھیں، ایون انہیں بھی گوشت بھجواتے، دوستوں کی بات کر رہا ہوں، ریلیٹیوز تو بات کی بات ہے، اپریشیٹو تھے، ایکنالج کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو یہ ایک شکایت بڑی ضروری ہے ان کی، کیونکہ ان کے لو لینگویج میں رسپیکٹ بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں کہ کیئرنگ، انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹنگ، رسپیکٹفل۔ دیکھیں اب وہ ٹائمز نہیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے ٹائمز ہوتے تھے، کھڑے کھڑے بےزتی کر دی، کھڑے کھڑے انسلٹ کر دی، سمجھائے کچھ نہیں، اوپینین ہی کچھ نہیں لیا، یہی ہے نا، پرانے کلچر میں چلے جائیں یہی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ کلچر اسلامک کلچر نہیں ہے، آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، حدیث سے نہیں ثابت ہو رہا یہ والا کلچر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ایک تھالی میں کھانا کھاتے تھے، بہت سی باتیں جو میں یہاں بیان کر سکتا ہوں، شاید لوگوں سے ہضم نہ ہو، لیکن یہ کہ کلچرل چیزوں کو نہیں پریفرنس دینی چاہیے اوور دا اسلامک تھنگز، جو اسلام نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں۔ وائف کا اوپینین بالکل میٹر کرتا ہے، اسپیشلی ان ہوم، جو گھر سے متعلق جو ہے وہ روایات ہیں، گھر سے متعلق جو معاملات ہیں، بالکل میٹر کرتا ہے، اس میں وہ ایکولز ہیں، لیکن ایک مرد کو ایک درجہ فضیلت ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ پھر بہت سی سائنس ہے کہ مرد کو ایک درجہ فضیلت بالکل ہے، اور مرد ولی بھی ہے، چاہے بات ہضم ہو یا نہ ہو کسی سے، لیکن یہی بات درست ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ریلیشن شپس چلتے ہیں۔ لیکن اگر اسے ایک درجہ اوپر ہے تو اس کو وہ مس یوز کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ جیسے ایک گھر کا لیڈر ہے، وہ اچھا لیڈر ہی نہیں تو اس کا حساب تو پھر کڑک ہوگا۔ تو یہ بات ہے اصل میں کہ سمجھ لیں کہ مین کو لو چاہیے ٹرسٹنگ، ایکسیپٹنگ، اپریشیٹو، وومن کو لو چاہیے کیئرنگ، انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹفل۔ اگر ہم اسی چیز کو مد نظر رکھیں اور انڈرسٹینڈنگ انہیں شو کریں تو آپ دیکھیں گے بہت سے حالات نارمل ہو جائیں گے اور معاملات وہاں تک پہنچیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت حکمت کی باتیں ہیں، یہ سائیکالوجسٹ تو اب کر رہے ہیں، لیکن سیرت سے یہ باتیں کب سے ثابت ہیں، اور قرآن اور حدیث سے باتیں بالکل ثابت ہیں۔ اب بات آئی کہ چلیں یہ تو ہو گیا نا کہ مین اور وومن دونوں کو ایک دوسرے کے ڈفرینسز سمجھنے چاہیے، اس سے پہلے وہ شادی کریں، انہیں پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ہم سب کی بہنیں تو ہیں نا، کیا ہم ان میں ڈفرینسز نہیں ہیں دیکھتے؟ وہاں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ بہنوں کو نوٹ کرو، اور بہنوں کو چاہیے بھائیوں کو نوٹ کرو۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے بھائی کیسے ہوتے ہیں، بہنیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو یہی انڈرسٹینڈنگ آگے لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہے اصل میں بات۔ ہاؤ ٹو سلیکٹ لائف پارٹنر، اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا ایک کوٹ ہے کہ آپ ایک بندے کے بارے میں نہیں جان سکتے مکمل جب تک آپ 3 چیزیں اس کے ساتھ نہ کر لیں۔ ایک یہ کہ کھانا کھا لیں۔ ایک صحابی سے پوچھا نا حضرت عمر نے، انہوں نے کہا میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اس شخص کو۔ حضرت عمر نے کہا اچھا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تم جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات کیے ہیں، خصوصاً فائنینشیل؟ کہتے نہیں۔ کیا تم اس کے نیبر رہے ہو؟ کہتے نہیں۔ تو کہا پھر نہیں جانتے، پھر تو گارنٹی دے ہی نہیں سکتے، ان 3 سے ہی تو لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ سفر کرنے لگ جائیں جس کو آپ نے لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا ہے، ظاہر ہے وہ تو پھر ایک اور ایک کنسیپٹ ہے نا۔ یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا مشکل ہے کسی کو جج کرنا، یہ صرف میں نے اس لیے کوٹ سنا ہے۔ تو انٹرنیٹ پہ جج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بھی اچھی باتیں کریں گے، آپ بھی اچھی باتیں کریں گے، وہ جو ایک ریلیشن ہوتا ہے اس سے پہلے وہ بھی بیسٹ سائڈ شو ہو رہی ہے، آپ کی بھی بیسٹ سائڈ شو ہو رہی ہے، وہ بعد میں پھر ظاہر ہے جب پریکٹیکلٹی آئے گی تو پھر معاملات اور ہوں گے۔ اور اس کو میں ینگسٹرز کو کہتا ہوں یہ ڈوپامین لو ہے۔ یہ باتیں ابھی سے اگر ہمیں پتہ لگ جائیں تو بہت ہم اچھا برتاؤ آگے کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ڈوپامین لو کیا ہے؟
डोपामीन लव ये है कि देखें ज़ाहिर है एप्रिसिएशन सबको पसंद होती है, एक्नॉलेजमेंट सबको पसंद होती है, प्रेज़ सबको पसंद होती है, और इन सारी चीज़ों से हमारा एक केमिकल निकलता है डोपामीन, जो कि हमारी ज़रूरत है, प्लेजर का केमिकल है, अच्छा केमिकल है। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट, बहुत ज़्यादा प्रेज़, हर वक्त बिच जाना एक दूसरे के लिए, शादी से पहले तो यही है ना, उससे ये कि आपके डोप सेंटर्स बढ़ते हैं और आपको एक ख़ास वैल्यू ऑफ डोपामीन चाहिए साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। शादी के बाद क्या होता है कि प्रैक्टिकलिटी शुरू हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, ज़िम्मेदारी आती है, तो अब वो एक्नॉलेजमेंट, वो एप्रिसिएशन, वो शेर व शायरी, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिम होती हैं, तो वो चीज़ नहीं मिल रही जिसको हम ये समझते हैं कि अब लव नहीं रहा। हालांकि गलत इंटरप्रिटेशन है, लव इज़ स्टिल देयर, लेकिन जाहिर है कि डोपामीन वाला लव नहीं रहा, वो वाली चीज़ नहीं अब मिल रही। अब लव लैंग्वेज हो सकता है मुख्तलिफ हो गई हो, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं शौहर डेली गिफ्ट लाएगा, डेली गुलाब का फूल लाएगा, अब हो सकता है किसी और तरह लव एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना, हो सकता है कोई वाइफ किसी और तरह कर रही है। तो ये भी एक पहले ही बात समझ लें कि शादी से पहले जज करना कि ये परफेक्ट है मेरे लिए, ये एक गैम्बल है। और बहुत सी लव मैरिजेस दे एंड अप इन डिवोर्स, स्पेशली जो दूसरी स्टेज ऑफ लव है उसकी मैं अभी आपको बताता हूँ स्टेजेस ऑफ लव के बारे में। लेकिन ये कि समझ लें कि अगर आप रियलिस्टिकली नहीं सोचेंगे, और साइंटिफिक रिसर्चेस मौजूद हैं कि जो आशिक होता है, आशिक एक ख़ास लेवल है आपको पता है, तो उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बंद होता है, इसीलिए कहते हैं आशिक पागल होता है। वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स लिटरली उसका ब्लॉक हो जाता है, इतनी लेवल की डोपामीन निकल रही होती है कि ये माथे पे जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है ब्लॉक है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ब्लॉक होने का मतलब है कि उसमें सेंस नहीं है। आप दीवार में सर मार लेंगे उसको बात समझ नहीं आएगी, आप उससे समझा के देख लें उसको नहीं। ये स्टेज ना आने दें प्लीज़, ये मेरी यंगस्टर से रियलिस्टिक रहें। किसी को पसंद करना इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन इतना ऑब्सेस्ड हो जाना, पागल हो जाना बातें कर करके देखें पागलपन कब रीच होता है, जब बातें करते हैं, जब खुद अपने आप को उस सिचुएशन में डालते हैं, तभी पागलपन आया ना। नॉर्मली तो पागलपन नहीं आता है कि दो लोग ने, चलो आपकी नज़र पड़ गई, आपने किसी को देख लिया, उससे तो पागलपन नहीं आता। क्या आता है? ऑब्सेशन, उससे तो नहीं आती। ऑब्सेशन तो आती तब है जब डेली लगे में, इसीलिए तो इस्लाम ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया कि डेली लगोगे तो वो पागलपन की स्टेज आएगी। और इब्न तैमिया के मुताबिक पागलपन के दो ही हाल हैं, एक ये उसकी शादी करा दो, दूसरा ये कि उसको होपलेस कर दो, उसकी उम्मीद तोड़ दो, यानी जिससे उसको इश्क हुआ उसकी शादी कहीं करा दो, फिर पागलपन टूटने के चांसेस हैं। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं है। इसलिए प्लीज़ ये जो बॉलीवुड इश्क और पागलपन है इस तरफ ना जाएं। और वो कंज्यूमर बना रहे हैं हमें, वो बस पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ी सी ब्रेक लगा दें, थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार करके देखें, महीना इख्तियार करके देखें। मैंने एक भाई को कहा कि आप बात ना करें, उसने कहा कि नहीं करूँगा तो वो कहीं और चली जाएंगी। तो मैंने कहा ये तो डोपामीन लव है, ये कैसी मोहब्बत है? ये डर कैसा है कि अगर मैंने डेली बात ना की तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी या वो कहीं और चली जाएंगी? इसका तो मतलब ये इन द फर्स्ट केस है ही नहीं। सच्ची मोहब्बत है ही वो जो डिस्टेंस पे होती है, डिस्टेंस के बावजूद लॉयल्टी है और फिर हलाल का वेट कर रहे हैं। तो बहरहाल है बड़ा मुश्किल समझाना, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो बहुत सी खराफात से इंसान जो है वो बच जाता है। तो देखें, दुआ करें, सबसे जो सिंसियर मशवरा है वो अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला को पता है आपका फ्यूचर, और इस पर हमें जो है प्राउड होना चाहिए। हम ऐसे रब की इबादत करते हैं जिससे सब पता है। अल्लाह का कामिल नॉलेज है, अल्लाह का कामिल इल्म है। अल्लाह से इस रिज़्क़ की भी दुआ करें, नेक बीवी की, अच्छी बीवी की, जो आपकी जनरेशन्स के लिए अच्छी हो। और सेम गोज़ फॉर सिस्टर्स, कि वो अच्छे नेक इंसान के लिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जो है ना वो देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी केसेस सुन के एक विजडम की बात इंशाल्लाह करने लगा हूँ, जो बड़ों से भी सीखी सुनी, कि अखलाक देखें कि जो मर्द है ना, सिस्टर्स जो हैं खुसूसन, गुड नेचर्ड वुमेन और गुड नेचर्ड मैन को देखें। असल में हमें कहते हैं दीनदार बंदे या दीनदार बंदी को प्रेफरेंस करो। देखें, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है, और उस टाइम पे ऑब्वियस था कि दीनदार बंदा और दीनदार बंदी नोबल कैरेक्टर और गुड मैनर्स भी होंगे, क्योंकि गुड मैनर्स वो बेसिक रिक्वायरमेंट है दीनदार होने के लिए। लेकिन आज कल ऐसा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली कि लोग दीन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये कि उनकी ये वाली तरबियत नहीं होती टू बी अ गुड नेचर्ड पर्सन।
गुड नेचर वैसे नेचुरल होती है, लेकिन ये कि सीख भी देता है इंसान। इंसान जो है वो मुस्कुराने वाला ज़्यादा हो, इजी गोइंग हो। इजी गोइंग लोगों की तारीफ़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा कि वो बेस्ट होते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है इजी गोइंग लोग। मुश्किलात खड़ी करने वाले लोग वो फिर पसंद नहीं फरमाएगा। तो इसलिए ये वाली चीज़ ज़रूर देखें कि अगले के कैरेक्टर को और उसके अखलाक को, और वो बहुत इजीली पता लगाया जा सकता है फ्रेंड्स के थ्रू, ख़ानदान के सेटअप को देख के पता लगाया जा सकता है। एक रूखा सेटअप है तो जाहिर है कि ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर शायद रूखापन है, लेकिन ये कि एक अच्छा वार्मथ आपको फ़ील हो रही है। तो ये चीज़ें, लेकिन ये कि अल्लाह से दुआ करके रहनुमाई लेके, बाकी ये कि ये बाकी तरीके सारे 2 नंबर हैं कि मैं बात करके देख लूँ, मैं रिलेशन चला कर देख लूँ, वो कुछ भी नहीं होता। शादी के बाद जो है वो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है काफ़ी लोगों को कि ये तो सिचुएशन ही कोई और है, मैंने इस एंगल से तो देखा ही नहीं था। तो इसलिए आशिक ना बने, पागलपन की हद तक जो है वो इंसान ना जाए, और उसका हल यही कि कट ऑफ और इतना डिस्टेंस कर लें, डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और अल्लाह से मांगे। तो कुछ मैं आपको कोट्स असलाफ के सुनाता हूँ और हमारे स्कॉलर्स के सुनाता हूँ, जिससे देखें वाज़े होता है कि किस लिए शादी करनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। जब एक इंसान ने शादी करनी तो अपने आप से पूछे किस लिए, ठीक है। तो यस, वन ऑफ द रीज़न्स इज़ के अपना ईमान बचाना है, वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये कि अगर उस नज़र से शादी की जाए और इसको सिर्फ एक सेक्सुअल डिज़ायर उतारने का जो है वो नाम दिया जाए या उस सेंस में सोचा जाए, तो उसके बारे में शेख सालेह अल फौज़ान एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उनका एक कोट आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, वी डू नॉट एडवाइज इट, हम इसका मशवरा नहीं देते कि तुम शादी सिर्फ इसलिए करो या इस तरह औरत को इस नज़र से देखो, बिकॉज इट इज़ नॉट इन लाइन विद द गुड इंटरेस्ट ऑफ एन इस्लामिक मैरिज, रादर इट इज़ मैरिली फुलफिलिंग द डिज़ायर्स, एंड ही विल नॉट हैव अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ एंड शी विल नॉट लिव विद हिम इन हिज होम। ये कि ना आपकी अथॉरिटी जमेगी उस तरह से, क्योंकि उसमें मोहब्बत नहीं है, शफकत नहीं है, उसमें वो फॉरगिवनेस नहीं है, और उसमें जो है वो ज़्यादा डिज़ायर वाला एलिमेंट है। और ये कि खातून भी ऐसे इंसान से दूर हो जाती है। एंड इफ़ दे हैव चिल्ड्रन दे विल बी फार अवे फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम हिज सुपरविजन, और फिर उसका इफेक्ट चिल्ड्रन पे भी आएगा, चिल्ड्रन भी उससे बहुत दूर होंगे, क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बनी दोस्ती नहीं, और सिर्फ रिलेशन वो इस हद तक है, जिस्मानी रिलेशन है। Thus the intent behind Islamic marriage will not be achieved, therefore we do not advise with it. ये ज़ाहिर है सोचना चाहिए हमें कि हम शादी किस लिए कर रहे हैं। ये है एक रीज़न ईमान बचाने के लिए और फिज़िकल नीड्स के लिए, बोथ मैन एंड वुमेन, लेकिन इस नज़र से देखेंगे सिर्फ औरत को तो फिर वो उसके रिपरकशन जो है वो ये हैं। शेख अलबानी, ये मुहद्दिस हैं एक बहुत बड़े, अल्लामा अल-अलबानी, इन्होंने क्या कहा, जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन द वुमेन टू सर्व हर हस्बैंड। उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज एक उर्फ है कि औरत जो है अपने खामद को सर्व करे, ख्याल रखे, ज़ाहिर है घरदारी, द वुमेन डज नॉट नेगेट द पॉइंट दैट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर द हस्बैंड टू असिस्ट हिज वाइफ। ये बात इस चीज़ की नेगेशन नहीं करती कि हस्बैंड उसको असिस्ट ही ना करे, लेकिन आगे थोड़ी सी कंडीशन रखी, इफ़ ही फाइंड्स द टाइम एंड चांस। ये कि हर वक्त तो ज़ाहिर है इम्पॉसिबल भी हो जाता है, लेकिन जब कर सकते हैं ज़रूर करें। और ये घरेलू मामलात की बात कर रहे हैं, और ये शेख अल-अलबानी कर रहे हैं, मुहद्दिस और बड़े सख्त थे। तो अगर इनसे ये बात आ रही है तो ये इस्लामिक स्पिरिट है, और यही सुनना है कि असिस्ट करना अपनी वाइफ को। हर वक्त तो ज़ाहिर है नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन जब मौका मिले तो शफकत के साथ, और ये कि लाइक अ टीम। और उन्होंने कहा एक्चुअली दिस इज़ पार्ट ऑफ बोथ स्पाउसेस लिविंग हारमोनियसली टुगेदर। इस तरह वो एक यूनिट बनेंगे, हारमोनियस और एक यूनिट की तरह जो है वो नज़र आएंगे। फिर शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़, शेख बिन बाज़, ये भी बहुत बड़ा नाम है, उनका एक मैं आपको कोट सुनाता हूँ। Indeed, the Muslim woman has an elevated position in Islam as well as a great influence in the life of every Muslim. उन्होंने कहा जो मुसलमान औरत है इस्लामी माशरे में उसकी बहुत हाई पोजीशन है और उसका बहुत इन्फ्लुएंस है हर इंसान पे। कैसे? Since she is the initial school in the establishment of the righteous society. औरत पूरा स्कूल है, ये है होम मेकिंग, ठीक है। तो इसके ख़िलाफ़ होना और इसको गाली बनाना, इससे फिर आपकी ह्यूमन सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि वेस्टर्न सोसाइटी हो रही है, और हम उससे सीखने की बजाय वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट्स अब यहाँ ला रहे हैं, और हमारा पढ़ा लिखा तबका बहुत इंस्पायर्ड है उन कॉन्सेप्ट से।
تو بہرحال یہ ہے اس کی ایلیویشن کی ایک بہت بڑی ریزن کہ وہ اسکول ہے پورا اور اس نے سوسائٹی بنانی ہے. سب سے پہلے اس اسکول میں داخلہ لینا ہے بچوں نے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جانا ہے. شیخ ابن عثیمین اگین اے بگ نیم یہ کہتے ہیں اف اے پرسن سیز وٹ ول میک اے مین لو ہز وائف اینڈ وائس ورسا. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا وہ چیز ہے کہ جس سے ایک شخص اپنی وائف سے محبت کرے گا اور وائف اس سے محبت کرے گی, تو انہوں نے کہا وی سے اللہ ہیز کلیریفائڈ دس ان ہز اسٹیٹمنٹ ان سورہ النساء ورس 19 اینڈ لیو ود دیم آنریبلی. دیٹس اٹ. آنر اور رسپیکٹ سے محبت آتی ہے. اگر اس گھرانے میں رسپیکٹ نہیں ہے, آنر نہیں ہے, ایک دوسرے کو آنر نہیں کرتے, رسپیکٹ نہیں کرتے, تو وہاں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اور آنر میں انہوں نے بتایا کہ اف اے پرسن لیوز ود ہز وائف آنریبلی اینڈ وائس ورسا دین لو اے اسٹرانگ بانڈ اینڈ اے ہیپی میرڈ لائف ول بی اسٹیبلش. تو آنر کے پھر بہت سی انٹرپریٹیشن ہے کہ دونوں خیال رکھیں اس بات کا ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا, اور ایسا نہ ہو کہ ایک ہی شخص کو کہہ دیا جائے کہ تم سارا سامان پھینک دو کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اور اگلا آرام سے بیٹھا رہے. تو یہ کہ دونوں کو کمپرومائز کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور یہی پریکٹیکلٹی ہے. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو جید اسکالرس کی بتائی ہیں. گوروں کی باتیں تو پہلے بتائیں, لیکن دیکھیں جید اسکالرز اس بات کے قائل ہیں. وائف کو اسسٹ کرنا, اس کی مدد کرنا, اور اس اپروچ سے نہ جانا کہ شی از جسٹ پیس آف فلیش اور اس کو صرف استعمال کرنا اس کام کے لیے. تو یہ کہ بانڈنگ ہو, کمپیشن ہو. اللہ نے لباس کہا ہے, اور لباس کی بڑی خوبصورت انٹرپریٹیشن وہ بھی ابن عثیمین کی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں, پوری بک ہے ان کی اس پہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لباس جو ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. لباس کا مقصد ہوتا ہے, لباس پہلی بات وہ کرتے ہیں انسان کے سب سے کلوز ہوتا ہے, سب سے انٹیمیٹ چیز لباس, یہ ساتھ جڑا ہوا ہے میرے جسم کے, اس لیے اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہو آپس میں. اور بانڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ کنورسیشن سے. اگر مرد کے پاس ٹائم ہی نہیں کنورسیشن کا تو کیا بانڈنگ ہوگی؟ پھر تو صبح آیا رات تھکا آیا. تو تھوڑا بہت ٹائم انسان کو کوالٹی کنورسیشن کے لیے نکالنا چاہیے اس بانڈنگ کے لیے. تو بہرحال لباس کا اور مقصد کیا ہے کہ فالٹس چھپانا. اب دیکھیں کتنی اس میں ڈیپتھ ہے, ایک دوسرے کے فالٹ کو چھپانا. لباس کا ایک اور مقصد کیا ہے؟ بیوٹیفائی کرنا. جسم ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں لگے گا اگر لباس نہ پہنا جائے, تو لباس جو ہے وہ ایڈون کرتا ہے ہمارے جسم کو. کوئی زخم وغیرہ لگا ہے اس کو چھپاتا ہے, کوئی فالٹ ہے اس کو چھپاتا ہے. تو یہی ہسبینڈ وائف کرتے ہیں, بیوٹیفائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور اس کے لیے دونوں کو ریڈی ہونا چاہیے. جو عورت نزاکت آئے گی اس سے مرد میں بھی سلیقہ کچھ آ جائے گا, بیوٹیفائی ہو رہا ہے. اسی طرح کمپوزر اور یہ چیزیں عورت کو مرد سے سیکھنی چاہیے, بالکل سیکھنی چاہیے بہت سی چیزیں. تو جب وہ مقابلہ بازی ہو جاتی ہے, وہ ابھی میں آگے سٹیجز آپ کو بتاتا ہوں, وہ پھر بہت ایک مسئلہ ہوتا ہے. وہ سٹیجز 4 ہیں, یہ بھی بڑی انشاءاللہ حکمت کی بات ہے, اور آلموسٹ ہر کپل ان سٹیجز سے گزرتا ہے عمومی طور پہ جنرلی. اور موسٹ میرجز سٹیج 2 پہ بریک ہو جاتی ہیں, خصوصاً آج کے دور میں. 4 سٹیجز بتاتے ہیں سائیکالوجسٹ, جو میرج کاؤنسلرز ہیں وہ 4 سٹیجز بتاتے ہیں. ہنی مون پیریڈ میں آل از گڈ, اور یہ کہ ایموشنز ہائی ہیں, اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے ایگری کر رہے ہیں, سب کچھ زبردست نظر آ رہا ہے. اس کا تھریش ہولڈ یا لائف سائیکل کہہ لیں 6 ماہ ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح چلاتے ہیں اپنی میرج کو. لیکن اینی وے اس کے بعد پھر ظاہر ہے جوائنٹ فیملی میں ہے تو ایشوز نکل آتے ہیں, اگر سیپریٹ ہیں پھر بھی نکل آتے ہیں. سیپریٹ میں یہ ایشوز نکل آتے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے اس کی تو بہنیں زندہ ہیں, اس نے تو ذمہ داری نبھانی ہے, اسپیشلی اگر وہ ان میرڈ ہے, باپ کچھ کماتا نہیں ہے, ریٹائر ہو گیا ہے, بوڑھا ہے, اس نے باپ کو بھی دیکھنا ہے, ماں کو بھی. پھر شکایت آ سکتی ہے آپ زیادہ ان کو کیوں دیکھتے ہیں, مجھے کیوں نہیں دیکھتے, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اینی وے وہ جو پیریڈ ہے وہ ڈس الوژنمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی. ڈس الوژنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں ڈس الوژنڈ ہو جاتے ہیں, لاسٹ ہو جاتے ہیں, دونوں چیلنج کرتے ہیں, اور یہ سارے اس سے گزرتے ہیں, اور دونوں کڑوے ہو جاتے ہیں کہ یار شادی کرا کے مصیبت گال پا لی, یہ دونوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کامن ہے, بہت کامن ہے. اور اگر وہ لو میرج ہے تو وہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ جھوٹا لو تھا, یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب خراب تھا, یہ تھا وہ تھا, اور ڈس الوژنمنٹ میں پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ جب ڈس ایگریمنٹس تھوڑے آنا شروع ہوتے ہیں, جب وہ تھوڑی سی چیز خواہش کے خلاف جاتی ہے, آہستہ آہستہ وہ چیز ڈائی ڈاؤن کرتی ہے, تو ڈس الوژنمنٹ آ جاتی ہے, اور یہاں پر ڈیورس ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی.
وہ نہیں چل پاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. عورتیں یہاں پہ کڑوی ہو جاتی ہیں اس سٹیج میں, اور وہ پھر کڑوی ہو کے پھر وہ ظاہر ہے ایسی پھر کڑواہٹ آتی ہے, اگر وہ ریکور نہ کریں اور آگے صبر کر کے آگے نہ جائیں تو پھر ایسی کڑواہٹ آتی ہے کہ پھر وہ الٹیمیٹلی وہ پھر ریڈیکل فیمنسٹ بھی بن جاتی ہیں, جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے پھر وہ مردوں کے خلاف نفرت کی مہم ہے, نفرت کرتے ہیں. اسی طرح میلز ہیں وہ بھی پھر نفرت کرنے لگتے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ابھی ریسنٹلی, یقین کریں میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ یہ میں صرف سسٹرز کو تنبیہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, وائف بہت امپیشنٹ ہوئی, وہ سمجھاتا رہا, یہ پرسنل کاؤنسلنگ میں نے خود کی اس کپل کی, وہ سمجھاتا رہا غریب کہ صبر کر لو, میں سیٹل ہو جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, میرا ساتھ دو. نہیں, وہ اوپر سے پریشر آیا, ماں باپ نے پریشر ڈالا, ساس سسر نے. اور یہ وائس ورسا ہے, عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, لیکن اس اسپیسیفک کیس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری سسٹرز کو تھوڑی تنبیہ ہو جائے. بہت پریشر ڈالا, ڈسگرنٹل ہوا, ایٹ دی اینڈ یہ کہ وہ تنگ آ گیا, ڈیورس ہو گئی. مسئلہ کیا تھا کہ ابھی کراؤ, ابھی کراؤ, یہ کرنا ہے ابھی کرو, ابھی پیسے لاؤ. وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے, میں نے بہن کی شادی کرنی ہے, ساری ذمہ داری اس پہ تھی, لیکن نہیں. اب الحمدللہ وہ اس لیول پہ, اس پوزیشن پہ ہے. آفٹر 2 ایئر تھوڑا سا صبر ہو جاتا, اللہ نے دینا تھا, بہت اچھی جاب ہے, بہت اچھے وسائل, لیکن ایک میرج بریک ہو گئی. کیا ملا؟ تھوڑا سا صبر ہو جاتا, تھوڑا سا ساتھ دیا جاتا, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ. تو یہ جلد بازی, یہ چیزیں آ رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وجہ کیا ہے؟ کمپیریزن. فلانی نے یہ کیا, فلانی نے وہ کیا, میں کیوں نہیں کر رہی؟ تو مرد پہ پریشر آتا ہے, اور وائس ورسا بھی ہے, مرد بھی کمپیریزن کرتا ہے بہت زیادہ. لیکن یہ کہ یہ غلطی آ رہی ہے سسٹرز کی طرف سے, اور یہ ڈس ایلوژنمنٹ کے فیز میں وہ پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں جا کے, اور اس سے پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. یعنی صبر نہیں کیا. لیکن یہ کہ 7-8 سال صبر کر لیا ہے, دیکھ لیا ہے, حالات چینج نہیں ہو رہے, وہ ایک ویلڈ چیز ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, فرق ہی نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے نا, مرد پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, وہ پھر اجازت ہے ظاہر ہے, خلا, اور وہ پھر سچویشن اور ہے. تیسری سٹیج ہے پاور سٹرگل. یہ پھر تھوڑی سی اور لیول کی سٹیج ہے. ڈس ایلوژنمنٹ میں تو صرف یہ ہے نا کہ ابھی وربلی ہٹ نہیں کرنا شروع کیا ایک دوسرے, ابھی دل میں چل رہا ہے, ابھی وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں ہے, یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح. یہ ایک بڑا کامن سینٹنس ہے کہ ایٹ دا اینڈ نکلا تو وہی. مرد بھی کہتا ہے کہ یار یہ تو ایٹ دی اینڈ آ کے وہی کامن شادی بن گئی, میں نے تو کچھ اور سوچا تھا. لیکن اب کیا ہے؟ منہ ماری, اس کو پاور سٹرگل کہتے ہیں. اب وہ منہ پر آنا شروع ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر کپل اس سے گزرتا ہے, یہ ایک جو ہے نا وہ میں دے دوں یہاں پہ ڈسکلیمر. ماشاءاللہ کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ویری انرجیٹک, فل آف انرجی, اور الحمدللہ اللہ کی طرف سے خاص ایک برکت ہوتی ہے. یہ اصل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نارملی اس طرح چلتے ہیں جیسے چل رہے ہیں لوگ, لو میرج کر لی بس ٹھیک, لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں کافی حد تک کنٹرولڈ ہوں گی. بٹ کامنلی یہ کہ پاور سٹرگل آ جاتی. پاور سٹرگل میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میرج کو, اور دونوں اپنی چیز چلانا چاہتے ہیں. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ پورا اپنا وہ لگائے, پاور لگائے, اور اس کے معاملہ, اس کے ہاتھ میں بہت سے معاملات ہو. پھر وہ منہ ماری پہ بات آ جاتی ہے, وہ جو ہے وربل اور فزیکل بھی کبھی کبھی بات چلی آتی. تو پاور سٹرگل ایک بہت کڑوی سٹیج ہے, اور پاور سٹرگل میں پھر سائیکالوجسٹ حل بتاتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کرو ایک دوسرے کو, کنورسیشن کرو. لیکن سب سے بہترین حل اسلام نے دیا ہے پاور سٹرگل کا, وہی جو شروع میں آیت بتائی کہ اللہ رسول کے فیصلے کے آگے تمہاری اوپینین میٹر نہیں کرتی, اور تقوی کے ساتھ چلو, جو حکم اللہ نے دیا ہے ویسے چلو. اگر خاتون کوئی بات کر رہی ہے, وہ ویلڈ ہے, شریعت سے کمپلائنس کر رہی ہے, مان لیں, چاہے آپ کو کڑوی لگے, چاہے آپ کو اس کے لیے کوئی غلط تو نہیں کہوں گا, چاہے ایسا سٹیپ اٹھانا پڑے جو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کی بات ویلڈ ہے, اسے سمجھانے کی کوشش کریں, کنورسیشن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح عورتوں کو حکم ہے, تو اس چیز سے بندہ بچ جاتا ہے. ادروائز یہ کہ پھر وہ ساری عمر کی کرواہٹ ہے, اور ڈیورس بھی ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ چل لیتے ہیں لوگ, لیکن وہ بچوں میں پھر زہر اگلتے ہیں, پھر وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. چوتھی سٹیج ہے انلائٹنمنٹ. یہ ہے کہ جب ایک کپل ڈس ایلوژنمنٹ اور پاور سٹرگل کو بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے, یوزنگ دا ٹولز جو میں نے بتائے, اور پھر وہ انلائٹن ہو جاتے ہیں. پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینس تھے, اور یہ ان وجہ سے خراب ہو رہے تھے, اور یہ کہ مرد اور عورت مختلف ہیں,
اور رومانس کی جو ہمیں بتائی گئی تھی ایک ڈیفینیشن وہ غلط تھی، پھر وہ انلائٹن ہو جاتی. تو یہ انلائٹنمنٹ والے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں جو انلائٹنمنٹ سٹیج پر ہیں. اس لیے کہتے ہیں بڑوں سے ذرا بڑوں کی سن لیا کریں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری یوتھ اتنا اوپینینیٹڈ ہو گئی، بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، بڑوں کی رائے نہیں لیتے. تو بڑے انلائٹنمنٹ پر آ چکے ہوتے ہیں، ان سے تھوڑی بہت ڈسکشن جو ہے وہ کر لینی چاہیے. یہ ہیں 4 سٹیجز، اور ان 4 سٹیجز سے میں نہیں کہتا ہر کوئی گزرتا ہے. بہت سے کپلز ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ تھرو آؤٹ ہیپی ہوتے ہیں، لیکن چیلنجز بھی آتے ہیں بیچ میں. بٹ ڈس ایلوژنمنٹ اور پاور سٹرگل کا حل اسلام نے بہت زبردست طریقے سے کیا ہے کہ نمبر 1 آپ اللہ رسول کو ٹاپ پہ رکھیں، تقوی اختیار کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھیں، پیشنس اختیار کریں، کمپیشن شو کریں. رائٹس کی لڑائی جو ہے کہ وہ جو ایک انچی ٹیپ ہی لے کر بیٹھ جانا، انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جانا اور ناپنا کہ مجھے اتنا نہیں ملا، مجھے اتنا نہیں ملا، وہ پھر پاور سٹرگل کی سٹیج ہے اور اس میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اصل میں ساری کی ساری بات. اور لاسٹلی یہ کہ ہسبینڈ وائف کو چاہیے بہت زیادہ ٹریول کریں ٹوگیدر. ٹریولنگ میں بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ، عمرہ پہ جائیں، ٹریول کریں، بہت بانڈنگ ہوتی ہے. ہسبینڈ کو چاہیے، یہ میں بہت کھل کے ایڈوائز کر رہا ہوں کہ وائف کے ساتھ اکیلے ٹریول کریں. اچھی بات ہے اگر اتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی مدر ان لاء کے ساتھ اور بھائی ہسبینڈ کے بہنوں کے ساتھ، ضرور ان کے ساتھ بھی کریں ٹریولنگ. لیکن ہسبینڈ کو چاہیے کہ ہر وقت یہ نہ کرے کہ وائف کو ٹریول سب کے ساتھ ہی کرائے، وہ کوئی بانڈنگ پیدا نہیں ہوگی، آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کنورسیشنز کا یا بانڈنگ کا. اس لیے ٹریول ٹوگیدر الون بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. ٹیم بلڈنگ، ایک دوسرے کی کوالٹیز باہر آتی ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں باہر آتی ہیں، بندہ سمجھ پاتا ہے بہت سی چیزیں، بندہ اپریشیٹ کر پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپریشیٹو ہونا یہ تو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ از آل اپریشیٹو آف وٹ ایور گڈ یو ڈو. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں اور ایروگنٹ ہو جائیں اور اپریشیٹ ہی کسی کو نہ کریں، جبکہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ کرے. اللہ رب ہے، اللہ رب رہے گا اگر وہ یہ بھی نہ کرے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے سکھا رہے. تو ہمیں بھی اپریشیٹو ایکنالجمنٹ یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور امپورٹنس بہت زیادہ ہے. مدر ان لاز کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بیٹا لاسٹ ہو گیا. اور کبھی بھی دیکھیں نیچرل ہے کہ بیٹا بیوی کو کچھ کھلائے یا کوئی چیز لائے تو مدر ان لاز تھوڑی سی ہو جاتی ہیں سینسٹیو، نیچرل ہے. لیکن پلیز انہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹا آپ سے ابھی بھی اتنی محبت کرتا ہے، اور مرد کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، چاہے ہماری عورتوں کے بعد ڈائجسٹ ہو کہ نہ ہو، کہ مرد ایکولی 2 خواتین سے اتنی محبت کر سکتا ہے. یہ سائیکلوجیکلی بایولوجیکلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں عورتوں میں یہ چیز جو ہے ان کی بایو کیمسٹری اور ہے، جب وہ کسی سے محبت کریں پھر وہ بہت پیک کی ہوتی ہے. لیکن مرد میں یہ میکانزم اللہ نے رکھا ہے، یہ ہے کہ وہ تھوڑا بیزی ہو گیا ہے، اس کو ایسے انٹرپریٹ کریں، اس کو ایسے انٹرپریٹ نہ کریں کہ وہ اب آپ سے نہیں محبت کرتا. تو اس سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں. اور سملرلی بیویاں یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنی بہنوں کو بہت پریفر کرتا ہے یا یہ وہ. دیکھیں کچھ اس کے حقوق ہیں، ان کی بہنوں کے بھی حقوق ہیں، اس کی والدہ کے حقوق ہیں. تو بیلنس رکھیں. اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں مینشن کرنا، اس سے یہ کہ مرد کے اندر وہی ربڑ بینڈ والی بات ہے، سنتا تو جائے گا، چپ رہے گا، لیتا رہے گا، آپ کا ایک ٹائم آئے گا اس نے پھٹ جانا. پھٹنے کا مطلب ہے وہ دل میں آپ کی رسپیکٹ کرنا بند کر دے گا. اور یہی ہوتا ہے، مرد آپ کو بتائے گا کبھی نہیں، لیکن وہ اندر ساری رسپیکٹ ختم کر چکا ہوگا، محبت ختم کر چکا ہوگا، سب کچھ ختم کر چکا ہوگا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ. اس لیے بیلنس اسٹیبلش کریں، ساری چیزیں لے کر چلیں. اور مرد کو چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو بہت اچھا رکھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز ہیں. ہم لباس، کچھ ایسے ہمارے کلچر میں ایشوز ہیں کہ ہم لباس تو دور کی بات موزہ بھی نہیں سمجھتے، عورت کو پاؤں کا موزہ بھی نہیں سمجھتے. تو لباس کا ہے اللہ نے، اس لیے اس کے کچھ رائٹس ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون وفات سے پہلے بھی یہ کہا تھا بی گڈ ٹو وومن جنرلی. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی کہا تھا کہ وومن کے ساتھ کائنڈ رہو، جینٹل رہو. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دا بیسٹ امانگسٹ یو از دا ون ہو از بیسٹ ٹو ہز وائفز. مدر تو پھر بہت ہی بڑا لیول ہے نا. وہ تو پھر ایک صحابی آئے تھے، تینوں بار کا مدر مدر مدر، اس کا تو سوال ہی کوئی نہیں نا.
ہم یہاں بات کر رہے ہیں وائفس کے حقوق کی. تو اس لیے مرد کو یہ بیلنس اسٹیبلش کرنا چاہیے. بالکل یہ فیلنگ وہ نہ دے کہ جی یو ڈونٹ میٹر ٹو می ایٹ آل, ایسی فیلنگ وہ نہ دے. عقل مند مرد جو ہے وہ وائف کو بھی رسپیکٹ دیتا ہے, اور مدر کی تو پھر ہے ہی, اس پہ تو کویسچن ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہ مینیج کرتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, ہم نہیں سیکھ رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. اور اگر ہم نے بچوں کو اپنوں کو نہ سکھائیں یا ہم نے اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہ چلایا, پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ ہو بھی رہا ہے. غیر ذمہ داری ہے. بہت عورتوں کو ایک یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ مرد غیر ذمہ دار ہے, شادی کے بعد بھی 10-10 گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہے, ڈوٹا اور وہ ساری چیزیں چل رہی. تو دیکھیں یہ زیب نہیں دیتا مرد کو کہ وہ شادی کے بعد گیمنگ تھوڑی کم کر دے, کھیلے. عورت کو بھی سمجھنا چاہیے اس کے کچھ شوق ہیں, ہر وقت شکایت نہ کرے, لیکن یہ کہ کم کر دے, سمجھے ذرا اپنی ذمہ داری کو, تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, اور عورتوں کے رائٹس ہیں, ان کو ہم سے سوال ہوگا. سیپریٹ اکوموڈیشن یہ پریفریبل ہے. اکوموڈیشن سے مراد ہے سیپریٹ نظام, یہ اسلامک سسٹم ہے. مغیرہ لقمان کی نانی ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے, 70+, انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے سے حل کیا تھا. میں نے ان سے ایک بار سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا بالکل سیپریٹ اکوموڈیشن اسلام میں حکم ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ فیملی سیٹ اپ دیکھیں, ہر وائف کا الگ حجرہ تھا, لیکن حجرہ تھا, کنال کا گھر نہیں تھا, 10 مرلے کی کوٹھی نہیں تھی فیز 5 میں. تو یہ جو آج کل آگے نا کہ پوری کوٹھی لے کے دو, وہ اب ظاہر ہے مرد کے وسائل اگر نہ ہوں وہ کہاں سے لے کر دے, یا پورا مجھے کرائے کا گھر ہے وہ نہیں ہے اس کے وسائل, وہ کیا کرے, اتنا پریشر. سیپریٹ نظام ہے کہ وہ اس کو پردے کا موقع مل جائے, اس کو سیکریسی مل جائے, اس کو کمفرٹ مل جائے آپ کی وائف کو. ایسا نہ ہونا کہ فادر ان لا وہ دروازہ کھول کے سیدھا واش روم میں, وہ عورت بیچاری دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا اس نے, کیا فیل کرے گی. یہ باتیں معیوب ہیں, اسلامک کلچر ایسا نہیں ہے. آپ اسلامک کلچر کو پڑھ لیں کھول کے. تو یہ الگ بات ہے, کبھی کبھی بہت ہی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن مرد کو فل ٹرائی کرنی چاہیے, یہ اس کا کام ہے, رول ہے کہ وہ اپنی وائف کو کمفرٹ دے, اور یہ خواہشات اس کی پوری ضرور کرے. انشاءاللہ اس سے اللہ بھی برکت ڈالے گا, اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اتنا پریشر نہ ڈالیں, سمجھیں اپنے جو خامد ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. سو آئی تھنک کہ اگر وہ اس طرح کرے تو انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے. اور یہ ساری لڑائی جھگڑے جو آج کل بہت ڈیزاسٹرس ایک میں دیکھ رہا ہوں, اور اس ڈیزاسٹر میں وہ بات دوبارہ مینشن کروں گا کہ بچیاں گھرداری کو گالی سمجھتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ گھرداری کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو رول کو بہت بڑا سمجھیں. ہوم میکنگ مینز یو آر اے اسکول, پراپر اسکول. اف دا اسکول از آلویز آؤٹ, اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے, تو پھر کیا وہ ہوا, بچوں کی تربیت جو ہے اس میں بہت خلل آ جائے گا, ہوم میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی. سو دیٹس دی کرکس ایکچولی. اور خامدوں کو چاہیے وہ سپورٹ کریں, سارا بوجھ عورتوں پہ نہ ڈالیں, بچوں کو پڑھایا بھی کریں, یہ بھی شکایت ہوتی ہیں, اس لیے میں ساری ایک بار مینشن کر دوں. انٹرسٹ لیں بچوں کی تربیت میں, بچوں کی پڑھائی میں, ان ساری چیزوں میں. انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. دیکھیں یہ ایک سب سے بنیادی بات ہے, جسٹ ٹو اینڈ ود دس, کہ جب آپ اللہ کے نظام کے مطابق چلیں گے تو برکت اللہ کی طرف سے آئے گی, اور اللہ آپ کو ایک روب دے دے گا. اور وہ انس بھائی کی ایک بات ہمیشہ اس سے میں اینڈ کرتا ہوں کہ میں نے مذاق میں ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ انس بھائی عورت پہ روب کیسے جمائیں, بیوی پہ روب کیسے جمائیں, مذاق سے پوچھا تھا شادی سے پہلے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا, اور وہ اسکالر ہے ماشاءاللہ, انہوں نے مسکرا کر کہ علی بھائی روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے, عورت سے صرف محبت کی جاتی. تو اس بات کو بھائی لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں, ان کی لینگویج ہی ہے, ٹھیک ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ آپ کمپوز رہیں گے تو معاملات اچھے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.